ایک میر کو ڈالنا، ایک آپ ڈالنے کے لیے، ایک میر کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بآواز بلند. سب سے پہلے تمام اہل ولا کو تجلی ذات کے ظہور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. اور دوسری گزارش وہی ہے جو ایسے موقعوں پہ ہمیشہ کرتا ہوں کہ جتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کروں چہرے جشن کا آئینہ نظر آئیں، ہر صفحہ رخسار کتاب مودت کی تفسیر لگے، جو بھیجوں وصول ہو، جو بولوں لوہے دل پہ لکھا جائے. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ احساس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، انکار کرنے والوں سے نہیں ہے. عنوان سعید بھائی نے امام زمانہ اور ولایت دیا ہے، دونوں کو ملا کے چلنا ہے. میں نے لمحے گنے چنے ہیں، گفتگو بہت طویل ہے. ہاں، موضوع ایسا ہے کہ 1 درجن اشرے بھی اس کے سامنے بہت کم دکھائی دے رہے ہیں. گھبرا کیوں رہے ہو؟ بہرحال گرمی تو اب اسے دسمبر میں تو میں بدل نہیں سکتا، اور گرمی جیسے آپ کے لیے ویسے میرے لیے ہے، اور میں نے پڑھنا بھی ہے ساتھ. آخری بندے تک سر اٹھانا. آغاز کرنے لگا ہوں ایک جملے سے، اور پھر اسی کی روشنی میں نے طے کرنا ہے کہ میں نے کیا اور کتنا پڑھنا ہے. جیسا علی امام ویسا قائم امام. جیسا علی ولی ویسا قائم ولی، جیسا علی معصوم ویسا قائم معصوم، جیسی علی حجت ویسے یہ حجت. لیکن پتہ نہیں سعید بھائی علی کی ولایت میں طلسم کیا ہے. جاؤ چیلنج میرا، 4 دانگ عالم پھیل جاؤ، تحقیق کرو کہ جب آج والا آیا سجدے میں آیا. سمجھ میں آئی بات؟ سجدے میں. اور سوائے ہماری حجتوں کے کوئی نبی بھی سجدے میں نہیں آیا. میں کہ 2 بندوں کے سامنے سرگوشی تو نہیں کر رہا، اتنے لوگوں کے سامنے سبیب کر پہ کہہ رہا ہوں آدم سے عیسیٰ تک کسی کے بارے میں دکھاؤ کوئی سجدے میں آیا ہو. یہ سجدے میں آئے کہ ہمیں آتے ہی کوئی خدا نہ کہہ دے. جو ہاں کیوں سجدے؟ چاہے کوئی اللہ کے گھر میں آیا،
یا ظہیر بھائی اللہ کے گھر میں آنے والے کے گھر آیا اللہ سجدے میں. اب قاسم بیٹا میں نے ایک جملہ یہاں بولنا ہے. سردار صاحب سجدے میں جب سر ہوتا ہے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، سارے ہی پڑھے لکھے ہو. تسیم شاہ سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. جب 5 کروڑ نقد انعام، کہیں دکھاؤ کہ میرے امام نے یہ پڑھا ہو. جو آخری بیٹھے ہو دروازے کے پاس ساتھ ہو نا. اب مجھے نہیں پتا جشن والا کون ہے، اپنے مقدر کو پیٹنے کون آیا. جو سعید بھائی جشن میں امجد ان کے لیے ایک جملہ ہے اتر سر اٹھانا ہے. سجدے میں پڑھنا چاہیے تھا سبحان ربی الاعلی. بطول کی چادر کی قسم یہ نہیں پڑھا میرے 12ویں امام نے. کیا کہا؟ اشہد للہ بالربوبیت ول محمد بالرسالت ول علی بالولایت. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے؟ خدا کی ربوبیت کی گواہی دی، رسول کی اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دی، اپنے بابا علی کی ولایت کی گواہی دی، ہے سجدے میں. میرا خطاب علی والوں سے ہے. اور ولا پہ موسم اثر انداز نہیں ہوتا، ولا بس ولا ہوتی ہے. اس کے اپنے تقاضے ہیں، اپنے ترازو، اپنے پیمانے، اپنے اوزان. جو علی جیسا ولی ہے، علی جیسا امام ہے، علی جیسی حجت ہے، علی جیسا معصوم ہے، وہ سجدے میں علی کی ولایت کی گواہی دے. علی جیسے کہ سجدے میں آ سکتا ہے، تیری تشہد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ کیا؟ تھوڑا سا آگے کرو اسے، تھوڑا سا بس. ہاں بھائی چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں دان توڑ میرے پہلے. اور آج میں اپنے مزاج کے خلاف ورنہ اب تک تو ہسپتال ہوتا. پوچھن سے انسان بن کے بیٹھ. یعنی آتے ہی تمہارا سعید بھائی یہی عنوان ہے نا، امام زمانہ اور ولایت. آتے ہی اس نے سجدے میں ولایت ہی تو پڑھائی. اللہ اللہ اکبر. بات آئی ہے سامنے، اور اسی میں جو تول سکتا ہے، جس کے اندر ولا کا ترازو ہے. 2 مکاشفے ہیں علامہ سید علی ابن طاؤس کے ظہیر بھائی کہ عالم کشف میں، حالانکہ ہجوم تھا امیر کائنات کی ذریع اقدس پر، لیکن 2 دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ شب جمعہ علامہ سید علی ابن طاؤس بھی وہیں تھے اور امام زمانہ تشریف لائے. کوئی نہ پہچانا سوائے ان کے. اور جو کچھ انہوں نے کہا، پہلی گفتگو بتاتا ہوں، پھر وہ خریدی گئی تو دوسری بھی آپ ہی کے لیے ہے، اور اگر پہلی نہ خریدی گئی تو دوسری تو پھر سینے میں کھڑی ہی ہے. کہہ کیا رہا ہے تیرے زمانے کے امام؟ سر اٹھانا. فرماتے ہیں اقعدو ان اموت غصتاً ان اراو تراو ساکا نحباً وولایتکا لعباً بے ایدی شرار الناس.
وَأَنْتَ أَوْلَى بِالنَّاسِ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَوْ عُذِّبُوا فِي حُبِّكَ بِإِيقَافِهِمْ عَلَى النَّارِ وَحُرِّقَتْ أَجْسَامُهُمْ وَسَالَتْ أَدْغِمَتُهُمْ مِنْ حَرَارَةِ الشَّمْسِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ وِلَایَتِكَ وَاللَّهِ مَدُّوا عُشْرَ مِعْشَارٍ مِنَ الْأَلْفِ حَقًّا مِنْ حُقُوقِكَ۔ کہتے ہیں آئے میری جد، آئے میرے مولا، جو بیٹا ہے علی کا، جو خون ہے علی کا، جو ذات میں، صفت میں، حقیقت میں، کنہوں میں، ماہیت میں، ظاہر میں، باطن میں علی ہے، وہ کہہ رہا ہے اے میرے مولا میرا حق ہے میں حسرت سے مر جاؤں۔ اب مجھے نہیں پتا تماشائی کون، اور قاسم بیٹے یہ بھی مولا کے منبر کی قسم یہ چیز زندگی میں پہلی بار پڑھنے لگا ہوں۔ آئیے کوئی بات، بسم اللہ۔ مکاشفہ بتا رہا ہوں جو امام زمانہ نے اپنی جد کے مزار اقدس پہ خیبر شکن سے خطاب فرما، اکادو ان اموت غصتاً، حق ہے میرا کہ میں حسرت سے مر جاؤں۔ کیوں؟ ان ارا تراسا کا نہبن، تیری وراثت غیر کے ہاتھ میں دیکھوں۔ پلے پڑ رہی ہے میری بات؟ ورثہ تیرا ہاتھ میں غیر کے دیکھوں۔ اور اگلا فکرہ بہت بھاری ہے ظہیر بھائی، وہ کمر دے دی ہم جیسوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں وَوِلَایَتَکَ لُعْبًا، حق ہے میرا میں مر جاؤں، تیری ولایت کو لوگوں نے کھلونا بنا لیا ہے۔ مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا، کس کے شہن دل میں اترا۔ ولایت کا لوبن، تیری ولایت کو لوگوں نے، اور اگر بانی ہونے کے حیثیت سے مجھے معاف کر دو تو میں صحیح ترجمہ کروں۔ پہلے تو میں نے میرے سن یہی ترجمہ کہنا کہ لوگوں نے، یہ نہیں کہا تیرے امام نے، فرمایا لوبن بے ایدی شرار الناس، جو معاشرے کے گھٹیا ترین انسان ہیں۔ کیا گیا تو چھوڑ دوں؟ فرمایا جو اپنی خصلت میں کمینے لوگ ہیں انہوں نے تیری ولایت کو کھلونا بنا لیا، اور انی ارا، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ ہاں اکادو ان اموتا، میرا حق ہے میں حسرت سے مر جاؤں۔ حالانکہ آگے شہنشاہ فرما رہے ہیں، حالانکہ انت اولا الناس من انفسہم بعد رسول اللہ، رسول کے بعد کائنات کے تمام انسانوں کی جانوں کا تجھ سے بڑا مالک کوئی ہے؟ اللہ اب قادم بیٹے جو تسلیم شاہ اب پیمانہ بتا رہا ہے میرے زمانے کا شہنشاہ، وہ آئینہ ہے ہم سب کے لیے۔ فرمائے وَلَوْ عُذِّبُوا فِي وِلَایَتِكَ بِإِيقَافِهِمْ عَلَى النَّارِ، ہونا تو یہ چاہیے اگر تیری ولایت کے امتحان میں لوگوں کو آگ پہ کھڑا کر دیا جائے،
دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دوں. بلکہ پورا نعرہ نہیں ایتھوں لے کے اتھوں تک جیڑا نعرہ نہ مارے اونوں نجف دی سرکار مارے، کربلا دی سرکار مارے، شاہ والی جبل مارے، حق دا امام نعرہ یاری. ہاں اچھا، اور ابھی بھی میں نے امجد ترجمہ صحیح نہیں کیا. ہاں میرے ساتھ خدا کی قسم صحیح ترجمہ کرو. لفظ یہ میں نے تو یہ کہا نا کہ اگر انہیں آگ پہ کھڑا کر دیا جائے تیری ولایت کے امتحان میں، نہیں فرماتے لو عذبو، آگ پہ کھڑا کر کے انہیں عذاب دیے جائیں. ان کا بدن آگ جلائے. وَسَاوْلَتْ أَدْمِغَتُهُمْ بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ، اور سورج کی تپش سے ان کے بھیجے ناک کے راستے بہ نکلیں. ثُمَّ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ وِلَایَتِكَ، پھر بھی تیری ولایت پہ قائم رہ کر علی حق بولیں. اللہ سمجھ میں آ رہی زہر بھائی؟ آگ پہ کھڑے کیے جائیں کمر زیدی، فقط کھڑے نہ کیا جائیں امجد، عذبو عذاب دیے جائیں. نیچے سے آگ ان کا بدن جلائے، اوپر سے سورج کی تپش ان کے دماغ، ان کے بھیجے ناک کے رستے بہتے ہوئے پانی کی شکل میں بہا دیں. ثم استقاموا بولایتک، پھر قائم رہیں تیری ولایت پر. قسم کھا کے امام کرے واللہ مدو عشرا میں شعور من الالف حقا من حقوقک، تو بھی اے میرے امیر المومنین مولا تیرے لا تعداد حقوق میں سے انہوں نے ایک حق کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کیا. اللہ فکرہ سنو گے؟ یہ نصف سے پیچھے پیچھے والا محلہ مجھے کوئی تھکا تھکا لگ رہا ہے. ہاں دیکھو علی بادشاہ نے جو کہا ہے ظہیر بھائی کہ تم جو ہو، تم جیسے ہو، تم جو کچھ ہو، نہ تم جہنم میں جاؤ گے اب جنت کوئی پھاٹک ہے کہ جو جانور فصل چار کے نقصان کر رہے اسے پھاٹک لگا دو. یہ جو اتنی بڑی ضمانت ہے تو اس کے بدلے کچھ علی کو بھی تو ثبوت چاہیے. اب جو سردار عاشق خان جملہ بولا ہے نا میرے شہنشاہ نے، ذات واجب کی قسم، جب میں نے سعید بھائی اسے سوچا میرے رونگٹے اب بھی کھڑے ہیں. 15 شعبان کی قسم فرماتے ہیں تیرے لا تعداد حقوق میں سے ایک حق کا عشر عشیر غلط ہے، یہ غلط العام بولا جاتا ہے. عشر عشیر نہیں ہوتا، عشر عشیر ہوتا ہے. عشر کے معنی 10، عشر معنی 10واں. ہاں تو تیرے لا تعداد حقوق میں سے ایک حق کا عشر عشیر بھی ادا نہیں ہوا. کیوں؟ اب جاگنا. از اوجب الواجب علی نفس ہی حق کا، تو وہ ہے جو خود واجب الوجود ہے، اس نے اپنے اوپر تیرے حق واجب کیے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو. دیکھا پچھلا محلہ زیادہ جاگ رہا ہے تم آگے والوں سے. جو
اچھا ایک ہی جگہ رکھو اسے. جو خود واجب الوجود ہے، اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں نا، اس نے اپنے اوپر تیرے حق واجب کر دیے. اب ساجد بیٹے میں صرف ایک اشارہ کروں گا. اب ایک مجلس میں کیا کیا بیان ہو سکتا ہے. یہ جو رات گزری ہے، اعمال کیے تھے، دعائے نیمہ شعبان پڑھی تھی؟ نہیں پڑھا کرو. اس میں نہیں، جو دعائے نیمہ شعبان ہے، تمہارے زمانے کے امام کی صفتیں جھلکتی ہیں اس میں. اس کا آغاز ہی یہی ہے، اللہم بحق لیلتنا ہذہ و مولودہا و حجتکا و موعودہا التی قرنت الی فضلہا فضلکا فتمت کلمتکا صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتکا ولا معقب لآیاتکا نورک المتعلق و ضیاؤک المشرق والعلم النور فی تخیاء الدیجور والغائب المستور جل مولدہ و کرم مہتدہ والملائکۃ شہدہ واللہ ناصرہ و مویدہ اذا آن بیادہ والملائکۃ امدادہ سیف اللہ الذی لا ینبو و نورہ الذی لا یخبو. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. مدار الدہر و نوامیس العصر و بلات العمر المتنزل علیہم الذکر وما ینزل فی لیلت القدر و اصحاب الحشر والنشر و تراجمت وحیہ و بلات عمرہ و نحیہ. اللہم فصل علی قائمہم و خاتمہم المستور عن عوالمہم و ادرک بنا ایامہ و ظہورہ. میں اگر اس کی شرح کے پیچھے قادم بیٹے لگ جاؤں نا تو اشرے بھی تھوڑے ہیں. میں ایک دو جملوں کے ترجمہ کرتا ہوں. سر اٹھانا. اور میں نے اصل میں زیر بھائی جو پہلا جملہ ہے نا میرے سن، اس کی وجہ سے یہ پڑھی، اللہم بحق لیلتنا ہذہ. پالنے والے تجھے 15 شعبان کی رات کے حق کا واسطہ. سر سے تو نہیں گزر گئی تجھے. ہاں بے حق کے لیلتنا ہذہ، اس رات کے حق کا واسطہ. اچھا اب جس کے دل میں، بلکہ جس کے کعبہ دل میں علی بستہ ہے اور شک کے ناپاک بت نہیں رہتے، وہ سر اٹھائیں، رضن فر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. یوسف نے سعید بھائی جب زندان سے تنگ ہوئے نا، سجدے میں گرے اور کہا الہی ان کانت ذنوبی قد اخلقت وجہی عندک فبحق آبائی علیک الا ما خلصتنی. پالنے والے اگر تیری بارگاہ میں میرے چہرے کی کوئی آبرو نہیں رہی نہ سہی، تجھے میرے آبا و اجداد کے حق کا واسطہ مجھے رہائی دے. ابھی سجدے میں تھا، جبریل نے اٹھایا. اللہ کہہ رہا ہے ایو حق لک و لآبائک. اللہ پوچھ رہا ہے تیرا اور تیرے آبا و اجداد کا مجھ پہ حق ہے کیا؟ ایو حق لکا، تیرا کیا حق ہے؟ والے آبائے کا، تیرے آبا و اجداد کا کیا حق ہے؟ نہیں، حرفوں کا ضامن ہوتا ہے غضن پر، یہ تو جانتے ہو. اللہ نے کہا یہی حق ہے تیرے باپ کا، میں نے تجھے اس سے الگ کر دیا. جانتا بھی ہے تو زندہ ہے، رو رو کے بینائی دے بیٹھا، یہی حق ہے. میرے اتنے سے امتحان پہ صابر نہ ہوا.
اگر تو اپنے دادا اسحاق کی بات کر رہا ہے، جس اسماعیل کی صلب میں میرے حبیب کا نور تھا، اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکا، یہی حق ہے؟ میرے خیال سے سید مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں؟ اور اگر تو اپنے جد ابراہیم کی بات کر رہا ہے، میں نے کہا بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ، اسے رسیوں میں جکڑ دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ رحم نہ آئے، یہی حق ہے؟ جا 7 سال اور گزار زندان میں، اب اللہ جانے یار میرے سامنے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے، اس جملے کے سلے میں 7 سال اور یہی بات حضرت یعقوب تک ظہیر بھائی کاظم بیٹے پہنچی۔ یعقوب نے سجدے میں سر رکھا، پہلا جملہ یوسف والا، اگلا بدل دیا، کہا الہی ان کانت ذنوبی قد اخلقت وجہی اندکا فبحق محمد و آل محمد۔ اللہ 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 پالنے والے، اگر میری کوئی آبرو تیری بارگاہ میں نہیں رہی، تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ، مجھے یوسف ملا، اللہ نے کہا آج ہے، اب فیصلہ کرتے ہو یا کراؤں باہر والا گیٹ بند؟ جو اللہ تسلیم شاہ ابراہیم جیسے اولوالعزم پیغمبروں کا حق نہیں مانتا، اس پہ 15 شعبان کی رات کا کیا حق بنتا ہے؟ اللہ ہاں نہیں، اب میرا سامعین فیصلہ کریں گے تو غضنفر آگے بڑھے گا، ورنہ نہیں۔ میری ضد سے تو واقف ہو نا؟ ہاں اب بتاؤ وہ حق کیا ہے؟ 15 شعبان میں کیا ہوا ہے؟ اس رات میں کیا ہوا کہ اس پہ حق واجب ہو گیا؟ کیا ہوا؟ 2 بندے بولے، اب تیسرا تسلیم شاہ بولے، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تمہارے زمانے کا امام آیا، آسان کر دوں، علی کا 11واں بیٹا آیا۔ جس رات میں علی کا بیٹا آ جائے، اس رات کا تو اللہ پہ حق واجب ہو جاتا ہے، اور جس نماز میں خود علی آ جائے، ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں، امتحان ہے، لیکن میری مجبوری تھی کہ سعید بھائی نے تو کہا تھا کہ رات کا ٹائم دے دیں، مگر میرے شیڈول کی مجبوری تھی ایسی، بارہ میں خود بھی بھوگت رہا ہوں اور تم بھی بھوگت رہے ہو۔ لیکن اگر ولا کی ٹھنڈک ہے دل میں تو پھر یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ ارادے جس رات میں علی کا بیٹا آئے، اس رات کا اللہ پہ حق واجب، اور جس نماز میں خود علی آئے، اس کا اللہ پہ کتنا حق بنتا ہوگا؟ اللہ اللہ اکبر، اللہ عظمت للہ۔ ہاں اس کو یہیں روک لیتا ہوں،
काज़िम बेटे वो दूसरी बात सुनाता चलो, मैंने कहा था दो मुकाशफे हैं जो नहीं बोले, तुम नहीं सुनना चाहते? इतवार का दिन था, जो जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते तो जान लो। हफ्ते को अरबी में कहते हैं यौम सब्त, सकून वाला दिन। इतवार को अरबी में कहते हैं यौमुल अहद, एक वाला दिन। सोमवार को यौमुल इस्नैन, दो वाला दिन। मंगल को यौमुल सलासा, तीन वाला दिन। बुध को यौमुल अरबा, चार वाला दिन। जुमरात को यौमुल खमीस, लश्कर वाला दिन। और यौमुल जुमा, इज्तिमा वाला दिन। मैं अय्याम की तफसीर, वक्त ही नहीं है मेरे पास, जिम्मेदारी से और कुछ नहीं। इलाल शराए में शेख सदूक ने लिखा, और ये मैं मुक़स्सिर पर हुज्जत कायम कर रहा हूँ शेख सदूक की किताब का हवाला देकर। इस हदीस को उन्होंने लिखा, अस्सब्तो इस्मुल रसूलिल्लाह, फरमाते सब्त नाम है रसूल का, तो यौम सब्त रसूल का दिन। वल अहद अमीरुल मोमिनीन, हाँ, अब जिन्होंने सारी जिंदगी कुएं के मेंढक की तरह खैबर और खंदक के हौज में गुजारी है, उन्हें क्या पता गज़नफ़र बोल क्या रहा है। जो हक़ाइक़ के जौहर चुनने आए हो। यौमुल अहद, अहद अली को कहते हैं, तर्जमा हम एक कर रहे हैं। जरा पूछो मासूम से, एक ही था तो वाहिद क्यों नहीं, अहद क्यों है? शहीद भाई, अरब रियासतों में रहते हो, अमजद तुम बहुत अरसा रहे हो, गिनती में तो इसी तरह गिनते ना, वाहिद इसनैन सलासा अरबा खमसा, ऐसे गिनते हैं ना। तो यौमुल वाहिद क्यों नहीं, यौमुल अहद क्यों है? और मैंने तो नहीं नाम रखा, दबाने इस्मत ने नाम रखे हैं। और आज भी हर कोई यही कहता है यौमुल अहद, इतवार को यौमुल अहद, अहद वाला दिन। और जिस अली का मंसूब दिन, उसका हम नाम हो जाए। हाँ, अल्लाह जाने वो खुद क्या है। तो इतवार था, थक गए तो मैं राजी हूँ। हाँ, कौन सा मैं आज पहली दफा तो मैं पढ़ रहा हूँ या आखिरी दफा पढ़ रहा हूँ? हाँ, तो घर की बात है। और अगर वाकई बेदारी है तो फिर सुनाऊं। अल्लामा सैयद बिन ताऊस कहते हैं, काज़िम बेटे, इतवार का दिन था, मैंने आलम कश्फ में देखा कि मेरे ज़माने का इमाम शाह नजफ की तुरबत पे आया। अब जो अली जैसा इमाम है, हर शय में अली है, और वो देखें अपनी जद से खिताब क्या कर रहा है। मैं उंगली खड़ी की और कहा, अस्सलामु अला शजरतिन नबुव्वत। अस्सलामु अला शजरतिन नबुव्वत वद्दौहतिल हाशमियतिल मुबियत अल मुस्मिरते बिन नुबुव्वत अल मुनिकते बिल इमामत अस्सलामु अलैका व अला ज़जियका आदम व नूहन
السلام علیکہ وعلی اہل بیتک الطیبین الطاہرین السلام علیکہ وعلی الملائکۃ المحدقین بک الحافین بقبرک یا مولا یا امیر المومنین ھذا یوم العہد وہو یومک انا ضیفک فیہ وجارک فاعزفنی فیہ واجرنی فانک کریم تحب الضیافۃ ومامور بالاجارۃ۔ لیکن میرا مجمع قائم نہیں رہا، میں دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، اگر اتنی سی بھی تھکن محسوس کرتے ہو، ادھار کرتا ہوں، چونکہ جو چیز میں نہیں، اب 2-4 ہاتھ ہلانے سے میں نے نہیں پڑھنا۔ ہاں کہہ رہا ہے میرا امام اپنی جد سے، شجرہ نبوت پر سلام۔ میرے پاس تشریح کا وقت نہیں، بات امام سے کر رہا ہے، شجر نبوت کا کہہ رہا ہے۔ بَالدَّوْحَةِ الْحَاشِمِيَّةِ الْمُزِيَّةِ۔ اب مجھے دوحہ کا متبادل خان صاحب لفظ مل ہی نہیں رہا۔ کبھی ایسے درخت دیکھیں، بظاہر کاظم ایک درخت لگایا جاتا ہے اور اس میں سے 8-10 نکل آتے ہیں اکٹھے، اسے عربی میں دوحہ کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اس دوحہ ہاشمیہ پر سلام جس سے نور پھیلتا ہے۔ اب ذہیر بھائی سوچنا ہے، المثمرۃ بالنبوۃ، اس شجر پر سلام جس پر نبوت کا پھل اگتا ہے۔ تیرا امام کہہ رہا ہے، مولا کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا۔ المونکۃ بالولایۃ، جس پر ولایت کی کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ السلام علیکہ والا زجیہ کا آدم نور، اے مولا تجھ پر بھی سلام، تیری رعایا آدم اور نوح پر بھی سلام۔ اللہ اللہ جو تجھ پر بھی سلام، تیری اہل بیت پر بھی سلام۔ اور اب جاگنا، میرے ترجمے پہ بھروسہ نہ، پڑھ میں دیتا ہوں۔ کوئی میرے حرف کی خیانت ثابت کرے، مائی کا لال 15 شعبان کی قسم اپنی شہرک کا خون تیرے قدموں میں نہ ڈالوں، میرے نطفے میں شک۔ ورنہ اگر کوئی شک لے کے بیٹھا ہے تو جب میں جاؤں تو میرے کان میں اپنے ابا کا نام ضرور بتائے۔ آگے میرا امام فرما رہے ہیں، السلام علیکہ وعلی الملائکۃ المحدقین بک الحافین بقبرک، آپ پر بھی سلام جن فرشتوں نے آپ کے گرد ڈھیرا ڈالا ہوا ہے۔ جو پہنچنے والوں سے میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچے تمہیں بھی اکیلا نہیں کرنا۔ ہاں اس روش بلا پہ میں تشیم شاہ ایک کو بھی بچھڑتے ہوئے نہیں دیکھنے سے۔ المحدقین بک، جنہوں نے تیرے ارد گرد گھیرا ڈالا ہے ان پر بھی سلام۔ الحافین بقبرک، اور جو فرشتے تیری قبر کا طواف کر رہے ہیں ان پر بھی سلام۔ نہیں جسے دیکھو، تیرا امام کہہ رہا ہے میں حسرت سے مر جاؤں
کہ تیری ولایت کو لوگوں نے کھلونا بنا لیا. شیعہ کے گھر پیدا ہونے کا نام شیعت نہیں، یہ تو جبر مشیت ہے. یہودی کے گھر پیدا ہوتے یہودی ہوتے، شیعہ کے گھر شیعہ رہنا کمال ہے. پلے پڑ گیا میری بات؟ ہاں. تو اب میں دیکھوں گا کہ ولایت کو کھلونا بنانے والا تو کوئی نہیں بیٹھا میرے سامنے. حسن ظن رکھتا ہوں ظہیر بھائی، اللہ کرے گا سارے اہل ولا ہوں گے، کھلونے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا کہا میرے امام نے؟ جن فرشتوں نے تیرے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے. اب یہ تو کسی بچے سے بھی پوچھو نا کہ 100 آدمی نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور کھڑے ہیں گھیرا ڈال کے، تو کاظم بیٹے کسی کا منہ مغرب کی طرف ہوگا، کسی کا مشرق کی طرف ہوگا. میں کہہ گیا تو رہ گیا. بیٹھے ہو چلے گا پچھلے مالے والو، ایسے نا کسی کا منہ شمال کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف. اب فرشتے کہہ تیرا امام رہا ہے، میں نہیں، کہ جو فرشتے تیرے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں. تو اب کسی کا منہ کعبے کی طرف ہوگا، باقی تینوں کا تو نہیں ہوگا نا کعبے کی طرف. اور فرشتوں نے نماز بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرشتوں نے نماز بھی پڑھنی ہے. فرشتوں کے سجدوں میں آئے، تیری تشہد میں نہ آئے. اللہ اکبر. ہاں جی ہاں. اور حقیقت سید بھائی یہ تیری محبت اور اس موضوع کی اہمیت نے مجھے اپنے اوپر جبر کروایا. انہوں نے کئی دفعہ میرا دل بند ہوتے ہوتے رہ گیا. اب سر تپش اتنی ہے. آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تلوار. میں دیکھ رہا ہوں اس محلے والوں جن کے لب سلے ہوئے ہیں. الفی لگی ہوئی ہے نہیں؟ کیوں یا علی کہتے ہوئے بے عزتی محسوس کرتے ہو؟ محمد مصطفیٰ سے بڑے عزت دار ہو تم. علی کائنات کا مولا ہے نا؟ اور محمد مصطفیٰ علی کا بھی مولا ہے. اور اسے اللہ کہہ رہا ہے ناد علی، پکار علی کو. تو جس کے نعرے کی معافی علی کے مولا کو نہیں، موالی کو کیسے مل جائے گی؟ جو بس سمیٹنے کی طرف بڑھ گیا میں. جن فرشتوں نے تیری قبر کا اللہ ہے پھر ڈوب کے مر جائے وہ بندہ جو خود کو شیعہ بھی کہے اور پھر شک علی میں کرے. علامہ ابن ابی الحدید اہل سنت کے عالم ہیں، آج سے 800-850 سال پہلے گزرے ہیں. انہوں نے تیرے امام کو خطاب کر کے کہا ہے
इज़ा मा ताफ़ा कौमुन बिल मशाइर वस्सफ़ा फ़क़ब्र का रुकनी ताइफ़न व मशाइरी। मौला जब मेरी कौम काबे हज करने जाती है मैं तेरी कब्र का तवाफ़ करके हजी बन जाता हूँ। ये गैर है, गैर जी। तू गैर से बढ़ेगा तो शिया कहलाएगा। हाँ ठीक है ना, गैर से बढ़ेगा तो शिया कहलाएगा ना। हैं बिरादर अहले सुन्नत अली को कर्रमल्लाहु वजहू कहें, तू अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेगा तो शिया होगा ना। अब ये तो अहले सुन्नत कह रहा है कि मेरी कौम काबे का हज करती है, मैं तेरी कब्र का तवाफ करके हाजी बनता हूँ। अब शिया है तो जरा बढ़ के दिखा। हाँ समझ में आ रही बात या मैंने इशारा छोड़ दिया, रास्ता बना दिया, सफर इस पे कर रहा है और बस सिमट गई मेरी बात। मीर हसन को सुनो, मैं तुम्हारी दुआओं के साए में सफर करूं। या मौलाया, ये 12वां कह रहा है, या मौलाया या अमीर अल मोमिनीन। जो अली जैसा इमाम है मीर हसन वो कह रहा है, ऐ मेरे मौला। यार जो मौलाओं का मौला हो। अल्लाह है। अब मैं तुम्हारी थकान नहीं उतार सकता, मैंने जुमले भेजने हैं। जो हर मौला का मौला हो, ऐ मेरे मौला, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हाज़ा यौमुल अहद, ये यौमुल अहद है, ये इतवार है, वह हुवा यौमों का, और ये 13 दिन है। अब जहन में रहे, इमाम कह रहा है, मौलवी नहीं, मौलाए खुल कह रहा है, आना ज़ैफ़ो कफ़ी है, मैं आज तेरा मेहमान हूँ। वजारों का, आज मैं तेरी पनाह में हूँ। अब इजरे मारने वाले चले तो नहीं गए हो। आज मैं तेरी पनाह में हूँ, आज मैं तेरा मेहमान हूँ। फ़ाज़िफ़नी फ़ी है, मुझे मेहमान भी रख। व अजरनी, मुझे पनाह भी दे। फ़इन्नका करीमुन, तू करीम जो है। तू हिब्बु ज़ियाफ़ता, तू मेहमानदारी को पसंद करता है। व मामूरुन बिल इजारत, और तुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि पनाह दिया कर। अब नहीं, सईद ज़ैदी आलमीन जिसकी पनाह में है वो कायम है। मेरे सर मैं आखिरी जुमला कह के जाने लगा हूं और फिर देखते रहना जब तक पढ़ते रहोगे। मेरा ये जुमला मुझ समेत अगर कोई मुनकर बैठा है, इख्तिताम मजलिस तक अगर कांटा बन के उसके दिल में न चुभता रहा तो फिर मैंने विलायत क्या पढ़ी है। और अगर मोमिनीन के चेहरे की किताब रश के इरम न हुई, जा दुआए अदीला में पढ़। कौन सी दुआ? दुआए अदीला। जमाने के इमाम के बारे में ज़हीर भाई ये है, अल्लज़ी बेबक़ाइही बक़ियत दुनिया, ये वो है जिसकी बका के सबब दुनिया बाकी है। वले वजूद ही सबतल अर्ज़ वस्समा, और जिसके वजूद के सबब जमीन भी कायम आसमान भी कायम। वबे यमने ही रोज़े कलवराओ, जिसकी जूतियों के सदके खुदाई रिज़्क़ खा रही है। समझ आई बात? जो खड़े हुए हो समझ आई? इधर वालों आई समझ? आओ फिर हर हलाली सर उठाए।
غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. خدائی کھاتی ہے قائم کے ذریعے. وہ میرے مولا علی سے کہہ رہے آج مجھے رزق بھی دے. سمجھ میں آئی بات؟ صرف اسی کی گواہی دیتے ہوئے قبلہ نے جو کہا ہے وہ اپنے سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے اور مانا بھی ہے، اور اس کا منکر بھی نہیں ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول. حق دا امام نعرہ. سمجھ میں آئی بات؟ ہم جس کی جوتی کے طفیل کھاتے ہیں وہ کہہ رہے آج میں تیرا مہمان ہوں، اور زندگی میں نہیں کہہ رہا کہ مولا کے ڈیرے پہ چلا جائے گا. صدیوں بعد کہہ رہا ہے. علی ابن طاؤس کے زمانے کو 750 سال ہوئے ہیں. اس وقت کہہ رہا ہے آج مہمان بھی تیرا ہوں، پناہ میں بھی تیری ہوں، مجھے رزق بھی دے، پناہ بھی دے. بس لاہور والوں میری اگلی آمد تک سوچتے رہنا، جو خدائی کو کھلائے اسے قائم کہتے ہیں، جو قائم کو رزق دے اسے علی کہتے ہیں. سمجھا گیا؟ مقتل کی ہڈیاں ان کی قبر میں تڑک اٹھے. نعرہ ہاں اب سوچنا خود منہ کیا دکھاؤ، جو علی جیسا ہے وہ تو ایسا ہے. ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ 5 منٹ میں نے لے لیے، یہ ادھار رہے کسی دن کے لیے تاکہ گاڑی تک پہنچ سکوں. 55 منٹ کی نوکری قبول کرنا. ہاں مولا آپ کے ذوق بلا کو زندہ و سلامت رکھے. یا علی مدد.